ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے. ہمیں تو اپنے آپ کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں. اور مجھے بتاؤ، جس کو یہ بھی نہ خبر ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اور یہ اپنا بھی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اسے شعور ذات ہی نہیں تھا، اسے خود آگہی کا نور ہی نصیب نہیں ہوا تھا. تبھی تو انسان ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے، درختوں کو، پتھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا. انسان کی پیشانی کہاں کہاں رسوا نہیں ہوئی. درختوں کی جڑوں کو اس نے سجدہ کیا ہے. یہ کیچوا نہیں ہوتا مچھلی پکڑنے کے لیے جس کو کانٹے سے لگاتے ہیں، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے. پتھروں کو اس نے معبود سمجھا، بہائم کو، چوپایوں کو، لٹکتے پھلوں کو، برستی بارش کے قطروں کو معبود سمجھتا رہا، بادل کو معبود سمجھتا رہا، تنکوں کو، حشرات الارض کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا رہا. اسے یہ نہیں پتا کہ میں ہوں کون. اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی. دنیا تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش میں ہے؟ یہ اشرف المخلوقات ہو کے، مقصود کائنات ہو کے، یہ اس کائنات کا دل اور کلیجہ ہو کے حشرات الارض کو، سانپوں کو، بچھیوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے. یہ تو میرے حضور نے بتایا، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں. ان درختوں کو پوچھتا ہے، یہ تو تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، آکسیجن دینے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے، تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ان جانوروں کو پوچھتا ہے، یہ تو تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. یہ چاند، سورج، ستارے، اجرام فلکیہ، یہ تیرے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے. نہیں تو دیکھ، یہ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کل میں پڑا جان دا. قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں، کہ یہ پوری کائنات. درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے. اللہ اکبر. درخت شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے سلامی دینے حاضر ہو جاتے. حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی تھی، راستے میں قیام ہوا تو حضور استراحت فرمانے لگے، تو میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا. دور صحرا میں ایک درخت تھا، وہ ہلنے لگا، پھر جڑوں سمیت اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا. میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، لیکن کوئی تھا نہیں کہ اس سے بات کروں. خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے چلا اور جہاں سے اکھڑا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا. حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلی بات یہی عرض کی. میں نے کہا، حضور وہ سامنے والا جو درخت ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، رکا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا. حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا. میں تو سویا تھا، تفصیل سناؤ. کوئی آندھی آئی، کوئی جھکڑ آیا، کوئی طوفان آیا، کیسے اکھڑا؟ حضور مسکرا دیے اور فرمایا، ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا. فرمایا یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی. مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں. فاذن لھا، تو رب نے اس کو اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلامی پیش کرنے آیا تھا. تو پوری کائنات تو ان کے حسن کا طواف کرتی دکھائی دیتی ہے. وہ انگلی اٹھاتے ہیں، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے، درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، کنکر بول کے گواہیاں دے رہے ہیں. اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں جن کو معبود سمجھتا تھا، یہ تو ہمارے گرد طواف کر رہے ہیں. اب اس کی آنکھ کھلی، اب شعور سنبھلا، اور اب وہ سمجھنے لگا کہ میں کون ہوں. اپنی حیثیت سے اب آگاہ ہوا. اللہ اکبر. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. اسے اب اپنی ذات کا شعور ہونے لگا. خود سے ملاقات ہی تب ہوئی جب حضور تشریف لائے.
تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خود ہی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی، اسے اب پتہ چلا اپنی ذات کی شناخت اب ہوئی، اللہ اکبر، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے جا کے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ تو اب انسان کو اپنی ذات کا شعور ہوا، خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، میں کہتے ہیں انسان کی اپنی ملاقات اپنے آپ سے تب ہوئی جب حضور آئے، خودی کا شعور تب ملا جب حضور آئے، من سے آگہی تب ہوئی جب حضور آئے۔ تو اگر وہ تشریف فرما نہ ہوتے، خدا شناسی تو بڑی منزل ہے، انسان خود شناس بھی نہ ہوتا، اپنے ذات سے بھی آگاہ نہ ہوتا۔